ان الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم۔ محترم حاضرین، آج درس قرآن میں جس ٹاپک پر ہم لوگ خطاب سنیں گے وہ ہے انسان کو ہدایت کیسے ملے گی۔ محترم حاضرین، ہدایت اللہ کی جانب سے ملنے والی تمام نعمتوں میں سب سے عظیم نعمت ہدایت ہے۔ جس کو ہدایت مل گئی سمجھو وہ کامیاب ہو گیا، اس کو جنت حاصل ہو گئی۔ تو دنیا کی جتنی نعمتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان کو عطا کیا ہے اس میں سب سے بڑی اور عظیم نعمت ہدایت کی نعمت۔ اب سوال یہ ہے کہ دیکھیے، ہدایت کے لیے روزانہ ہم 5 وقت کی نماز میں 17 رکعت پڑھتے ہیں، اور 17 رکعت میں ہر بندہ چاہے امام اور مقتدی سارے کے سارے 17 مرتبہ اہدنا الصراط المستقیم کہتے ہیں، یعنی دعا مانگتے ہیں اللہ سے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے سیدھا راستہ صراط مستقیم کا راستہ دکھا۔ پھر بھی لوگ دیکھیں گے اکثریت آج کے زمانے میں صراط مستقیم سے بھٹکے ہوئے ہیں، گمراہ زیادہ ہیں، گمراہ کن فرقے زیادہ ہیں، گمراہ لوگ زیادہ پائے جاتے ہیں۔ قرآن و حدیث کے مطابق موحدانہ زندگی گزارنے والے بہت کم پائے جاتے ہیں۔ روزانہ 17 مرتبہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہدایت کی توفیق مانگتے ہیں، پھر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ہدایت نہیں دیتا۔ یہ کیسے، کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ تو ابن قیم رحمہ اللہ ہدایت کے 4 مرحلہ بتاتے ہیں۔ 4 مراحل ہے ہدایت کے، 4 اسٹیپس ہیں جس کو جاننے کی ضرورت ہے۔ جب وہ جانیں گے تو معلوم ہوگا کہ انسان کو، اللہ کے بندے کو، اللہ کی بندی کو ہدایت کیسے نصیب ہوگا۔ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہدایت کا پہلا مرحلہ، فرسٹ اسٹیپ یہ ہے کہ صراط مستقیم پر چلنے کی صلاحیت، فہم اور عمل کرنے کی توفیق بندے کو دیتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ سب سے پہلا اسٹیپ یہ ہے ہدایت کا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ صراط مستقیم کیا ہے، ہدایت کیا ہے، قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارنے کا طریقہ ہے کیا ہے، کون سے عمل کریں گے تو ہمیں نجات ملنے والی ہے، یہ توفیق اللہ سبحانہ و تعالیٰ بندے کے دل میں ڈال دیتا ہے۔ یہ سب سے پہلا مرحلہ ہے ہدایت کا۔ کیسا؟ تو اس کی دلیل یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے سامنے جا کر دعوت دیتے ہیں تو فرعون سوال کرتا ہے، قال فمن ربکما یا موسیٰ، اے موسیٰ تمہارا اور ہارون علیہ السلام دونوں بھائیوں کا رب کون ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام جواب دیتے ہیں کہ قال ربنا الذی اعطى كل شيء خلقه ثم هدى۔ سورہ طٰہٰ سورہ نمبر 20 آیت نمبر 40 پر 9 اور 50 میں جواب دیتے ہیں وہ کہ وہ خدا، وہ ہمارا رب جو ہر چیز کو پیدا کرتا ہے، اور ہر چیز کو پیدا کرنے کے بعد جس مقصد کے لیے اس چیز کو پیدا کیا ہے اس مقصد کی طرف اس کی رہنمائی کرتا ہے۔ تو ہدایت کا سب سے پہلا مرحلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی کا مقصد عبادت ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کے تحت ہمیں وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون کے اوپر عمل کرنا ہوگا۔ ہماری زندگی کا مقصد عمل کرنا ہے، اور وہ عمل بھی قرآن و حدیث کے مطابق۔ اب قرآن و حدیث کے مطابق جو عمل کرنا، یہ ہدایت کون دے گا؟ اس کی طرف رہنمائی کون کرے گا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کرے گا۔ دوسرا مرحلہ یہ ہے ہدایت کا، سیکنڈ اسٹیپ یہ ہے کہ ہدایت کیا ہے، اس کی پہچان انسان کو ہوتی ہے۔ انسان ہدایت کے لیے تلاش کرتا ہے کہ ہدایت مجھے کہاں ملے گی، قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرتا ہے، اور صراط مستقیم کیا ہے اس کو معلوم کرنے کے لیے اسٹڈی کرتا ہے، ریسرچ کرتا ہے، ہمیشہ تلاش میں رہتا ہے کہ صراط مستقیم کے مطابق کون سا عمل ہے۔ اور ایسا ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ تلاش کرنے کے لیے ہمیں مجبور نہیں کرتا، بلکہ بندے کو ہدایت نصیب کرنے کے لیے سب سے پہلے رسولوں کو بھیجتا ہے، اور رسولوں کے ساتھ کتابوں کو بھیجتا ہے تاکہ میرا بندہ ہدایت کا جو راستہ ہے اس کو معلوم کر لے۔
یہ جو بھٹکا ہوا ہے میرے راستے سے، صراط مستقیم سے جو بھٹک گیا ہے، گمراہ کن راستے پر چل رہا ہے، اس سے ہٹ کر پھر سے صراط مستقیم پر میرا بندہ آ جائے، اس کی رہنمائی کرنے کے لیے، گائیڈنس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ میسنجر کو، پروفٹ کو، رسولوں کو بھیجتا ہے، اور ساتھ میں رسولوں کے ساتھ کتابوں کو نازل کرتا ہے۔ تو ہدایت کا دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ حق کی پہچان کی توفیق دیتا ہے کہ حق کیا ہے، بندہ اس کی تلاش کرتا ہے۔ دلیل وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَىٰ عَلَى الْهُدَىٰ، سورہ فصلت سورہ نمبر 40 پر 1 اور آیت نمبر 17، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے قوم ثمود کو رہنمائی کی، صراط مستقیم کی رہنمائی کی، لیکن قوم ثمود نے میرے ہدایت کو ریجیکٹ کر دیا، انہوں نے اپنی منمانی زندگی گزاری۔ میں نے جو ہدایت کی طرف ان کو رہنمائی کی تھی، جنت کا راستہ رسولوں کے ذریعے ان کو بتایا تھا، قوم ثمود نے میرے ہدایت کے راستے کو ٹھکرا دیا، اسے ریجیکٹ کر دیا۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ قوم ثمود کو مٹا دیا، نیست و نابود کر دیا، عذاب ان پہ نازل کر دیا۔ پتہ چلا کہ عذاب دینے سے پہلے ہدایت کی توفیق بھی دیتا ہے، اور ہدایت کا راستہ کیا ہے وہ بتاتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ ایسے ہی ڈائریکٹ کسی کو جہنم میں نہیں ڈالتا، بلکہ پہلے آپشنز دیتا ہے، دیکھو تمہارے پاس آپشنز ہیں، وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دونوں راستے بتاتا ہے، ایک جنت کا راستہ دکھاتا ہے، اور ایک جہنم کا راستہ بھی ہمیں گائیڈ کرتا ہے کہ تم جنت کے راستے پر جانا چاہتے ہو تو صراط مستقیم کے مطابق، کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارو، اور دوسرا راستہ جہنم کا راستہ ہے، یہ تمہاری منمانی زندگی، منچاہی زندگی، شیطانی زندگی کے مطابق تم زندگی گزارو گے تو تمہارے لیے جہنم تیار ہے۔ دونوں راستے ہیں، اب یہ ہمارے ہاتھ میں ہے کہ ہم ہدایت کو راستے کو ایکسیپٹ کرتے ہیں یا جہنم کے راستے کو ایکسیپٹ کرتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور ایک آیت میں فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ یہ جو رمضان کا مہینہ، مبارک مہینہ، یہ وہ مہینہ ہے، اس مبارک مہینے کو مبارک کیوں کہا گیا؟ کیونکہ اس میں اللہ کی کتاب قرآن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نازل کیا۔ یہ قرآن کیا ہے؟ یہ قرآن انسان کو ہدایت کا راستہ دکھاتی، ہدی للناس، لوگوں کے لیے ہدایت کا ایک پیمانہ ہے، ایک گائیڈنس ہے، ہمیں جنت حاصل کرنے کا ایک گائیڈ ہے، ہمارے لیے ایک مینول گائیڈ ہے، ہمیں اپنی لائف سٹائل کس طریقے سے گزارنا ہے، ہماری زندگی کیسے گزارنا ہے، ہمیں اس کے لیے گائیڈ کے طور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا، اور قرآن ہمارے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ اتنا ہی نہیں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والفرقان، یہ حق و باطل میں تمیز کرنے کا، فرق کرنے کا ایک پیمانہ ہے۔ آپ قرآن کے مطابق زندگی گزاریں گے، قرآن کا اسٹڈی کریں گے، قرآن کا مطالعہ کریں گے، قرآن کا ریسرچ کریں گے، آیت کو پڑھتے جائیں گے تو آپ کو حق کیا ہے، باطل کیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، قرآن و حدیث کے مطابق کون سی زندگی ہے اور قرآن و حدیث کے مخالف کون سا عمل ہے، یہ ہمیں قرآن کی اسٹڈی کرنے سے پتہ چلے گا۔ اس کے بعد تیسرا مرحلہ، تیسرا اسٹیپ جو ہدایت کا ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو جب اللہ تعالیٰ ہدایت کی توفیق دے دیتا ہے تو اس پر ثابت قدمی کی بھی توفیق دیتا ہے، یعنی بندہ ہدایت پر جمے رہتا ہے، ڈٹے رہتا ہے، صراط مستقیم پر ڈٹا رہتا ہے، جمع رہتا ہے، اور ثابت قدمی کے ساتھ قرآن و حدیث کے مطابق مرتے دم تک، آخری روح نکلتے کے وقت تک قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارتا ہے۔ اور یہ ہدایت کس کو ملتی ہے؟ جس کو ہدایت پانے کی امید ہوتی ہے، خواہش ہوتی ہے، تڑپ ہوتی ہے کہ مجھے کسی بھی طریقے سے صراط مستقیم مل جائے، ایسے ہی شخص کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہدایت دیتا ہے۔ ہر کسی کو ہدایت نہیں ملتی، ہر کسی کو ہدایت نہیں ملتی۔ دلیل سورہ قصص سورہ نمبر 28 آیت نمبر 56 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، کہ اے نبی، آپ جس کو چاہتے ہیں، جس سے محبت کرتے ہیں، آپ کے جو دوست ہیں، جو فرینڈ ہیں، جو ریلیشن شپ میں ہیں، ان کو ہدایت نہیں ملنے والی، ہدایت اسی کو ملے گی جس کو اللہ تعالیٰ دینا چاہے، جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت کی توفیق دینا چاہے اسی کو ملنے والی ہے۔ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتا ہے کہ کون ہدایت کی تڑپ رکھتا ہے، کس کے دل میں ہدایت حاصل کرنے کی، صراط مستقیم پر چلنے کی انٹرسٹ ہے۔ ہمارے دل کو اللہ تعالیٰ ٹٹولتا ہے کہ کون سا بندہ دلچسپی رکھتا ہے، انٹرسٹ رکھتا ہے کہ میری زندگی کتاب و سنت کے مطابق گزرے، ایسے ہی بندے کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہدایت دیتا ہے۔ ورنہ آپ دیکھ لیں ابراہیم علیہ السلام
عزیز القدر پیغمبر ہیں، لیکن ان کے باپ کو ہدایت نہیں ملی۔ اسی طریقے سے نوح علیہ السلام بڑے عزیز القدر پیغمبر، پھر بھی جلیل القدر پیغمبر ہے، لیکن پھر بھی بیٹے کو ہدایت نصیب نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو آیت نازل ہوئی نا، یہ اس وقت نازل ہوئی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے چچا ابو طالب کے وفات کے وقت قریب میں جاتے ہیں اور اسلام کی دعوت دیتے ہیں، لیکن ابو طالب اسلام ایکسیپٹ نہیں کر پاتے ہیں، ہدایت کی توفیق ان کو نہیں ملتی ہے۔ تو یہ آیت نازل ہوتی ہے کہ آپ جن کو چاہیں گے آپ کے ریلیشن شپ میں یا آپ کے فرینڈ شپ میں کہ اس کو ہدایت مل جائے، ایسا نہیں۔ آپ کی محبت کرنے سے ہدایت نہیں ملنے والی، اللہ جس کو چاہے گا توفیق دے گا، اسی کو ہدایت ملے۔ دیکھیے فرعون کی بیوی کو ہدایت مل گئی، ابراہیم کے باپ کو ہدایت نہیں ملی، نوح علیہ السلام کے بیٹے کو ہدایت نہیں ملی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو ہدایت نہیں ملی، لیکن فرعون نافرمان تھا، پھر بھی اس کی بیوی کو ہدایت مل گئی۔ تو ہدایت کی نصیب اسی کو ہوتی ہے جس کو ہدایت نصیب حاصل کرنے کی توفیق اللہ سبحانہ و تعالیٰ دے، اور جس کے دل میں تڑپ ہو کہ مجھے ہدایت نصیب ہونا ہے، جس کے دل میں تڑپ ہو کہ مجھے کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنا ہے۔ اور اسی طریقے سے ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہدایت کا چوتھا مرحلہ کہ میں ہدایت یافتہ ہو گیا، یہ ہے کہ وہ قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارے اور آخرت میں وہ صراط مستقیم پر چلتے چلتے جنت کو حاصل کر لے۔ دنیا میں جس طریقے سے صراط مستقیم ہے، کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کا جو طریقہ ہے اس پر عمل کرتے ہوئے آخرت میں اس کو جنت حاصل ہو جائے، یہ آخری مرحلہ اور اصل مرحلہ یہی کہ اس کو دنیا میں صراط مستقیم مل جائے، اور آخرت میں جو صراط ہے، صراط کا مطلب راستہ، ٹریک، ٹھیک ہے، ٹریک، تو آخرت میں جو برج ہے نا، کون سا؟ پل صراط، جس پر سے ہر کسی کو گزرنا ہے، اس کے بعد ہی جنت میں داخلہ۔ تو اس پل صراط پہ سے ہر کسی کو گزرنا ہے، جو صراط مستقیم کے مطابق زندگی گزارے گا، کتاب و سنت کے مطابق دنیا میں زندگی گزارے گا، پل صراط پر چلنا اس کے لیے بہت آسانی ہوگا، اس کے لیے بہت آسانی ہوگا۔ تو دنیا میں جو صراط مستقیم کتاب و سنت کے مطابق قرآن و حدیث کے مطابق عمل کرتا ہے، ایسے ہی بندہ پل صراط پر جب چلے گا تو اس کے لیے کامیابی حاصل ہوگی اور جنت حاصل ہونے والی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ہدایت ملے گی کس کو؟ ہدایت، ہم نے اب تک ہدایت کے 4 مراحل، 4 اسٹیپس کو جانے ہیں کہ ہدایت کیا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ہدایت ملے گی کس کو؟ تو جواب بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ بقرہ میں فرما دیتا ہے۔ سورہ بقرہ کی شروعات میں فرماتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ، ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناهم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربهم واولئک هم المفلحون۔ ہدایت کس کو ملے گی؟ جو اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارتا ہے، تقوی کی زندگی گزارتا ہے، گناہوں سے دور رہ کر زندگی گزارتا ہے۔ اگرچہ آپ کے زندگی میں گناہ ہے تو سمجھ لیجئے 100% ہدایت آپ کو نصیب نہیں ہوگی۔ 100% ہدایت کب نصیب ہوگی؟ جب آپ کی زندگی میں گناہ نہیں ہوگا۔ ہم جتنا گناہ سے دور رہیں گے ہدایت سے اتنا قریب ہوں گے، جتنا گناہ سے دور رہیں گے صراط مستقیم پر اتنے پرفیکشن کے ساتھ ہم اس ٹریک پہ چل رہے ہیں۔ اگرچہ گنہگار کی زندگی ہماری ہے تو سمجھ لیجئے ہدایت ہمیں نصیب نہیں ہے۔ اہل حدیث کا لیبل لگا لینا، توحید جماعت کا لیبل لگا لینا، اہل سنت الجماعت کا لیبل لگانے سے ہدایت نہیں ملنے والی۔ قرآن و حدیث کے مطابق اللہ کا فرمان، رسول کا فرمان جو ہے اس کے مطابق دلائل کی روشنی میں جب قرآن زندگی آپ گزاریں گے تبھی ہدایت ملنے والی۔ گناہوں سے دور رہ کر جب زندگی گزاریں گے تبھی ملنے والی ہے، ورنہ توحید جماعت کا ٹائٹل لگا لینا، اہل حدیث کا ٹائٹل لگا لینا، اہل سنت الجماعت کا ٹائٹل لگا لینا اور سمجھ لینا کہ ہمارا فرقہ ناجیہ ہے، ہم سب مل کے جو جنت میں جانے والے، ایسے نہیں۔ جنت میں وہی جائے گا جس کو ہدایت ملنے والی ہے، اور ہدایت کس کو ملے گی؟ جو اپنے آپ کو گناہوں سے دور رکھے گا۔ تقویٰ کا مطلب ہوتا ہے اپنے آپ کو گناہوں سے دور رکھنا۔ اس کے بعد الذین یؤمنون بالغیب، غیب کی چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ غیب کی چیز کا مطلب پردہ، دنیاوی آنکھ سے ہم اس کو نہیں دیکھ سکتے، جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم دیکھتے نہیں ہیں، دیکھ نہیں سکتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو جب کوہ طور کے پہاڑ پر موسیٰ علیہ السلام گئے اور اللہ کو دیکھنے کا ارادہ کیا، اللہ نے کہہ دیا لن ترانی، تم مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ دنیا کے آنکھ سے کوئی مخلوق اللہ کو نہیں دیکھ سکتی، لیکن جنت میں اللہ کا دیدار ہونے والا ہے، لیکن دنیا کے آنکھ سے کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ لیکن پردہ ہے، غیب کی بات ہے، لیکن پختہ ایمان ہو
کہ اللہ ہے، اللہ پر یقین، موحدانہ زندگی گزارتے ہیں، اور آخرت کو ہم نے نہیں دیکھا ہے پھر بھی اس پر یقین، قبر کے عذاب کو ہم نے نہیں دیکھا ہے، غیب ہے وہ لیکن پھر بھی اس پر یقین، فرشتوں کو ہم نے نہیں دیکھا ہے لیکن اس پر یقین، آخرت کو ہم نے نہیں دیکھا ہے پھر بھی اس پر یقین، آخرت کے مراحل کو ہم نے نہیں دیکھا ہے پھر بھی اس پر یقین، اور قیامت کے ہولناکیوں کو ہم نے نہیں دیکھا ہے پھر بھی اس پر یقین۔ پختہ یقین جو ہوگا تبھی آپ کو ہدایت ملنے والی ہے۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز کی پابندی کرنے والوں کو ہدایت ملتی۔ نماز کی پابندی کب تک کرنا ہے؟ آخر روح جب قبض ہوگی، موت آنے سے پہلے تک نماز کی پابندی کرنا، صرف رمضانی مسلمان نہیں بننا۔ مجھے بہت خوشی ہوئی کہ آپ لوگ اتنے جمع ہیں یہاں پہ، لیکن یہ خوشی کب باقی رہے گی؟ جب 12 مہینے بھی اسی طریقے سے مسجد ہاؤس فل ہو۔ یہ ہم رمضانی مسلمان بن جائیں، یہ نجات نہیں ملنے والی۔ ہدایت آپ کو نصیب اسی وقت ہوگی جب 12 مہینے بھی مرتے دم تک اگرچہ اس طریقے سے نماز کی پابندی کریں گے، سمجھ لو تبھی آپ ہدایت یافتہ ہیں، تبھی آپ اہل حدیث کے منہج پہ ہیں، تبھی آپ سلف صالحین کے منہج پہ ہیں، تبھی آپ نبی کے منہج پہ ہیں، تبھی آپ صحابہ کے منہج پہ ہیں، ورنہ صرف رمضانی مسلمان بننا یہ سمجھ لو آپ کو ہدایت نہیں ملی ہے، 100% ہدایت آپ کو نصیب نہیں ہوئی ہے۔ آپ اگرچہ نماز کے پابند ہیں، 100% مرتے دم تک اگرچہ نماز کی پابندی با جماعت کرتے ہیں بغیر عذر کے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سمجھ لیجئے آپ سے خوش ہو گیا، راضی ہو گیا، اور آپ کو یہ صراط مستقیم کی ہدایت بھی مل جائے گی، اور جنت سے پہلے جو پل صراط ہے، وہ جو برج ہے، اس پر بھی چلنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد کن کو ہدایت ملتی ہے؟ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو مال دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے، اللہ کی راہ میں، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو ہدایت ملنے والی ہے۔ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور جو اللہ کی کتابوں پر ایمان لاتے ہیں، جو قرآن سے پہلے جتنے کتابیں اللہ نے نازل کیا ان پر ایمان رکھتے ہیں، ان کو ہدایت ملنے والی ہے۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور جو آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں۔ آخرت کے دن پر ایمان رکھنے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے جو زندگی دیا ہے اس کا سوال کرے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے مجھے اپنی زندگی کا جواب دینا ہے۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا، ہم جو بھی ہر پل ہر سیکنڈ ہر چیز نوٹڈ ہو رہا ہے، رجسٹر تیار ہو رہا ہے، ہمارا نام اعمال تیار ہو رہا ہے، اور کل قیامت میں سب کے سامنے حشر کے میدان میں ہمارا نام اعمال جب تیار ہوگا اور سب کے سامنے دکھائے گا، وہاں اللہ تعالیٰ جب سوال کرے گا تو کیا جواب دیں گے، اس کی تیاری کرنا ہے۔ آخرت کی فکر کرتے ہوئے زندگی گزارتے ہیں تو سمجھ لیجئے آپ کو ہدایت مل چکی ہے۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المہتدون، یہی ایسے لوگ ہیں جن کی صفات بیان کی گئی، جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہدایت دے دیا، اور ایسے ہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ اب ہدایت کے لیے کرنا کیا ہے؟ تو مرتے دم تک ہدایت کی توفیق کی دعا مانگتے رہنا۔ کیوں؟ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ یہ دعا کرتے تھے، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اے اللہ میں تجھ سے ہدایت کا سوال کرتا ہوں کہ تو مجھے ہدایت دے دے، میں تجھ سے تقوی کی زندگی کا سوال کرتا ہوں، میں تجھ سے پاک دامنی کا سوال کرتا ہوں، میں تجھ سے لوگوں کے سامنے میں بے نیاز ہو جاؤں اس کا سوال کر۔ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت کی نصیب کی دعا ہمیشہ کرتے تھے، نبی تھے، ان کو تو ہدایت کی ضرورت بھی نہیں تھی، وہ خود ہادی تھے، لوگوں کو ہدایت کا راستہ دکھانے والے تھے، نبی ہوتے ہوئے ہمیشہ دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو مجھے ہدایت نصیب کر دے۔ نبی سے بدرجہ اولا ہمیں بھی مرتے دم تک ہدایت مانگتے رہنا۔ کیوں؟ یہ زمانہ فتنے کا زمانہ ہے، سوشل میڈیا پہ یہ جو اسلام کے نام پہ، دین کے نام پہ ویڈیوز وائرل ہوتے ہیں نا، اس میں کون سا صحیح ہے کون سا غلط ہے کسی کو معلوم نہیں، سمجھتے ہیں یہ دینوں ویڈیو ہے، دین ہے، اس میں قرآن کی باتیں ہو رہی ہیں، حدیث کی باتیں ہو رہی ہیں، اگرچہ ان کا صحیح سے جائزہ لیا جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے بولنے والا قادیانی ہے، پتہ چلتا ہے بولنے والا کا منہج صحیح نہیں ہے، پتہ چلتا ہے کہ بولنے والے کا عقیدہ صحیح نہیں ہے، پتہ چلتا ہے کہ بولنے والا کا منہج جو وہ بتا رہا ہے، قرآن کی آیت تو بتا رہا ہے لیکن اس کی تفسیر اپنی منمانی کر رہا ہے، اپنی رائے کا اظہار کر رہا ہے، اپنی تھیری بتا رہا ہے، اپنی کانسیپٹ بتا رہا ہے، اپنا جو کانسیپٹ ہے وہ نظریہ پیش کر رہا ہے، جو منہج سلف کا نظریہ ہے وہ نہیں پیش کر رہا ہے۔ تو یہ فتنے کا زمانہ ہے، یہاں ہدایت کی باتیں قرآن و حدیث سے لیا جائے، قرآن و حدیث کے روشنی میں آپ اسٹڈی کریں، تب
تبھی کامیاب ہونے والے ہیں۔ علماء سے کنیکٹ ہونے کی ضرورت ہے، مسجد سے کنیکشن رکھنے کی ضرورت ہے۔ آپ کو جو بھی ڈاؤٹ ہے آپ ہدایت کے سلسلے میں ہدایت کو تلاش کریں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہدایت ہم سب کو نصیب کرے گا۔ اگرچہ ہدایت تلاش کرنے کی توفیق نہیں مل رہی ہے، مرتے دم تک اللہم انی اسألک الہدی یہ دعا کرتے رہنا چاہیے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو مرتے دم تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارتے ہوئے صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق دے اور مرتے دم تک یہ دعا کا اہتمام کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔